اب دنیا میں مختلف قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ علماء کا سیاست سے کیا کام ہے؟ کیا علماء بھی سیاست کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اب یہ سوال کہاں تک درست ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ اب یہ تو ہر بندہ یہ کہتا ہے یار علماء کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، علماء کا سیاست سے کیا کام ہے، علماء اپنا کام کریں، حجروں میں بیٹھ جائیں، مدرسے میں رہیں، خانقاہوں میں رہیں، اب سیاست میں نہ آئیں۔ اب اکثر لوگوں کا، بعض دانشور بھی یہ بات کرتے ہیں کہ علماء کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ کہاں تک بات درست ہے؟ اب اس کے بارے میں آپ وضاحت سمجھیں۔ ہمارا دین کامل اور مکمل ہے۔ اب میرا اگر ایک مسئلہ آیا ہے، مجھے نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، تو مجھے ضرورت ہے کسی مفتی کے پاس جاؤں گا، کسی عالم کے پاس جاؤں گا، وہ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ بھئی نماز کا فلانا مسئلہ ہے، نماز اس طرح پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، روزے کے اندر فلاں کوتاہی آپ نے کی ہے، روزہ اس طرح رکھنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ علماء بتائیں گے۔ اور اسی طرح دنیا کے ہر شعبے میں یہ نکاح طلاق کا معاملہ ہے، کسی ایک عالم کے پاس چلے جائیں، کسی ایک مفتی کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو مسئلہ بتلائے گا کہ فلاں مسئلہ ہے، اس طرح عمل کریں، تو آپ عمل کر لیں گے۔ لیکن ایک ہے میرا اپنا معاملہ، ایک فرد کا معاملہ، ایک قوم کا معاملہ، وہاں ایک مفتی بھی بہت ہے، ایک مدرسہ بھی کافی ہے، ایک عالم بھی کافی ہے۔ لیکن جہاں پر ایک پوری قوم کا، پوری حکومت کا، پورے ملک کا معاملہ ہو، وہاں پر ایک عالم کی ضرورت نہیں، ایک بہت بڑی جماعت علماء کی ضرورت ہے جو سارے نظام کو دیکھے اور اس کے مطابق اسلامی تعلیمات جاری کرے۔ جتنے بھی سیاست دان ہیں سارے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان میں کچھ پڑھے ہوئے ہیں، اکثر دین کے علم سے ناواقف ہیں، تو لہذا اگر علماء سیاست میں نہیں آئیں گے، سیاست میں کام نہیں کریں گے، ایوانوں میں، اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، تو وہاں پر جو احکامات جاری کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، وہ سمجھانے کے لیے تو علماء کو ضروری ہے وہاں پر جانا۔ اگر علماء نہیں جائیں گے تو دین کے خلاف وہاں پر باتیں ہوں گی، قوانین جو ہے دین کے خلاف وہاں پر پاس کیے جائیں گے، تو اس لیے علماء کا سیاست میں جانا ضروری ہے تاکہ وہاں جا کر سیاسی نظام کو، ان کی جو خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کریں اور سیاست دانوں کو صحیح اسلام پیش کر سکیں۔ تو اس لیے ایک عالم کی ضرورت نہیں، بہت بڑی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو وہاں جا کر اسمبلیوں میں بیٹھے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا یہ ذہن موڑ دیا گیا، یہ علماء سیاست میں نہ آئیں، سیاست میں کام نہ کریں۔ اب اگر سیاست میں علماء کام نہیں کریں گے تو سارا پارلیمنٹ، ساری حکومتیں ایسے لوگوں سے بھر جائیں گی جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر دین کے خلاف ہی سارے کام ہوں گے۔ اسلامی جمہوریہ جو ہمارا ملک ہے، اس میں اسلامی نفاذ کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے، اسلام کے مطابق قوانین بنانے کے لیے علماء کی جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علماء محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو اس میں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اور بہت ہی قابل دید ہے، سننے کے قابل ہے۔ جب انگریز ہندوستان پر، پاکستان پر اس نے قبضہ کیا تو اس وقت کا واقعہ ہے۔ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ دلی کی ایک جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، وعظ کر رہے تھے۔ اب جب وعظ سے فارغ ہوئے تو ایک انگریز ان کے پاس آیا، مسجد میں آیا، اس نے سب مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے یہ سوال کیا، اب میرا سوال یہ ہے، ہم دور سے آئے ہیں، ہزاروں میل سفر کر کے، ہمارے افراد بھی تھوڑے ہیں، ہمارے پاس اتنا لوگ نہیں ہیں، ہم وہاں سے آ کر تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر چکے ہیں اور تمہاری 800 سال کی حکومت ہم نے اس کو توڑ کر تمہیں غلام بنا لیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس نے یہ سوال کیا مسلمانوں سے۔ اب مسلمان سارے خاموش کھڑے ہیں، وہاں کے لوگ جواب نہیں دے رہے، تو اس نے کہا میرے پاس اس کا جواب ہے، میں اس کا جواب دوں گا۔ اب اس انگریز نے خود جواب دیا کہ ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس افراد بھی نہیں ہیں، ہم زیادہ یہاں پر مضبوط نہیں تھے، لیکن آپ ہمارے غلام کیوں بن گئے اور آپ کی 800 سالہ حکومت کیوں ختم ہوئی؟ تو اس نے کہا یہ جو آپ کے بزرگ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ واعظ فرما رہے تھے،
جب سے ان جیسے لوگوں نے اپنے آپ کو سیاست سے، حکومت سے دور کیا ہے اور حجروں میں بیٹھ گئے ہیں، حجروں کے اندر بیٹھے ہیں، تب سے نااہل لوگ آپ کے حکومت میں آئے جنہوں نے اسلام کے خلاف کام کیا، اور نااہل لوگ آپ کے حکومت میں آئے ہیں، تو اس دن سے ہم نے آپ پر حکومت کرنی شروع کر دی ہے۔ تو اس لیے اس واقعے سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ علماء کا سیاست میں کام کرنا کتنا ضروری ہے۔